امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے۔ حالانکہ غم کی حالت یہ ہے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال کر جانا، پھر حضرت ابو طالب کا انتقال کر جانا، اتنے بڑے بڑے صدمے ہونے کے باوجود، اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود آپ نے طائف کا سفر فرمایا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا، لوگوں کی نجات اور بخشش کے لیے کیا، لوگوں کی کامیابی کے لیے کیا۔ ہم پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے، ایسی آزمائش آ جائے، شاید اٹھنے کے قابل نہ رہیں، شاید کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہیں، یہ میرے آقا کا سینہ ہے، یہ میرے آقا کی امت کے لیے تڑپ ہے۔ تکلیف ہونے کے باوجود، پریشانیاں ہونے کے باوجود، غم ہونے کے باوجود آپ نے طائف کا سفر کیا، پھر طائف والوں کو کلمے کی دعوت دی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان ظالموں نے ماننے کے بجائے، کلمہ پڑھنے کے بجائے، قرآن سننے کے بجائے، آقا کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آقا مدنی پر کتنا ظلم کیا، کتنے آقا پر پتھر برسائے گئے، آپ کا وجود لہو لہان کر دیا گیا، اتنے پتھر مارے گئے، نالین مبارک کے اندر خون جمع ہو گیا، نالین کے اندر خون جمع ہونا شروع ہوا، سارے وجود پر پتھر مارے گئے، آپ تھک کر زمین پہ بیٹھ جاتے، وہ ظالم بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر آپ کو کھڑا کرتے، آپ دوبارہ چلنا شروع فرماتے، وہ دوبارہ پتھر مارتے۔ ان حالات کے اندر آپ نے طائف کو چھوڑا، مار کھاتے ہوئے طائف کو چھوڑا، پتھروں کی برسات ہوتی رہی، ایک باغ کے اندر آ کر پناہ لی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ملک الجبال آ گئے، فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا آپ اجازت دیجئے، طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، روح زمین سے ان کا نشان مٹا دیا جائے گا، ایک مرتبہ آپ اجازت عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے بدلہ نہیں لیا، میرے آقا نے انتقام نہیں لیا، میرے آقا نے اپنی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، پتھروں کے زخم کو نہیں دیکھا، بہنے والے خون کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہیں تباہ کر دو، انہوں نے پتھر ماری، آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، زمین سے ان کے لیے آگ کو نکالا جائے، بلکہ رحمت والے ہاتھ اٹھائے، رحمت للعالمین نبی جسے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، جس کی رحمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میرے محبوب میں نے صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف آسمان والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی، جس کی رحمت کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ چاہتے تو بددعا بھی کر سکتے تھے، ان کی ہلاکت کی اجازت بھی دے سکتے تھے تو سارے طائف والے ہلاک ہو جاتے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا حوصلہ ہے، اور میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا میرے پروردگار اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو میں امید کرتا ہوں ان کی اولادیں ہی مسلمان ہو جائیں گی،
اگر یہ مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے یا مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں کو ایمان مل جائے گا، اس لیے میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کرتا، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کا سفر کر کے واپس آئے، اتنے زیادہ غم کے پہاڑ آپ کے دل پہ ہیں، بیوی کی جدائی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال بھی اسی سال میں ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہے، طائف کا سفر بھی اسی سال فرمایا، نبوت کا 10واں سال ہے، آپ نے اس سال کے بارے میں فرمایا یہ میرے غموں کا سال ہے، یہ میرے غموں کا سال ہے، اس میں مجھے بڑے غم برداشت کرنے پڑے، ان حالات کے اندر آپ آرام فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھنا میرا محبوب، بیوی کی جدائی کا غم بھی ہے، چاچا کے جانے کا غم بھی ہے، طائف والوں نے بھی کتنے پتھر مارے، طائف والوں نے بھی کتنا ظلم کیا ہے۔ عرض کرنے لگے پروردگار قرآن کی کون سی آیت لے کر جاؤ، قرآن کا کون سا حصہ لے کر جاؤ، آپ کا کیا پیغام آپ کے محبوب کو سنا کراؤ، بتا دیجئے کیا پیغام لے کر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آج قرآن کے ذریعے پیغام نہیں جائے گا، آج تسلی قرآن کے ذریعے نہیں ہوگی، آج پیغام کے ذریعے تسلی نہیں دی جائے گی۔ یا اللہ پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل جا زمین پہ جا، آج میرے محبوب کو ہی عرشوں پہ لے کر آ جا۔ آج انہیں لے کر آ، میرے محبوب کو لے کر آ، آج میں ملاقات کروں گا، اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا، اپنے محبوب کو سفر کراؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، چھت کو پھاڑ کر زمین پہ اترے، آقا مدنی کو دیکھا آرام فرما ہے، نام لے کر اٹھانے کی اجازت نہیں، ہلا کر اٹھانے کی اجازت نہیں، یا اللہ نام لے کر اٹھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا نام لے کے تو میں نے بھی اپنے محبوب کو مخاطب نہیں کیا، نام لے کے میں نے بھی کبھی خطاب نہیں کیا، میں نے بھی جب بھی مخاطب کیا کبھی کہا یا ایوہ النبیو، اے نبی، کبھی فرمایا یا ایوہ الرسول، اے رسول، کبھی فرمایا یا ایوہ المزمل، میں نے القاب کے ذریعے خطاب کیا ہے، انبیاء کا نام لے کے اللہ مخاطب ہوتے، کبھی فرماتے یا ابراہیم، کبھی فرمایا یا موسیٰ، کبھی فرمایا یا عیسیٰ، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ فرمایا جبرائیل نام لے کر مخاطب کرنے کی اجازت کوئی نہیں، ہلا کر اٹھانے کی بھی اجازت کوئی نہیں، یا اللہ پھر بیدار کیسا کروں گا؟ فرمایا اپنے نورانی پر میرے محبوب کے تلووں سے لگا، میرا محبوب بھی بیدار ہو جائے گا، وہ بھی بیدار ہوں گی، میں تیرے پروں کی بھی شان بڑھا دوں گا۔ اپنے پر لگائیے، تلووں سے مس کیجئے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو چیز رسول اللہ کے وجود سے لگ جائے اللہ اسے بلند و بالا کر دیتا ہے، جو چیز بھی رسول اللہ کے وجود سے جڑتی ہے اس کی شان سب سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ روضہ رسول آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہمارے علماء نے تو یہ عقیدہ لکھا ہے کہ عرش اعظم سے بھی زیادہ روضہ رسول عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کیوں؟
اللہ وجود سے پاک ہے، لیکن روضہ رسول کی جو مٹی ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ پر رسول اللہ کا جسم لگا ہوا ہے۔ تو جہاں رسول اللہ کا وجود لگا ہوا ہو، روح زمین بلکہ نہیں، ساری کائنات میں وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جگہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز حضور سے جڑ جائے، جو چیز رسول اللہ کے ساتھ مس کر جائے، اللہ اس کی عظمت الگ بیان کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کو میں نے ایک تولیہ دیا، میرے گھر کھانا کھایا، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے، فرماتے جب بھی اس تولیے کو دھونے کی ضرورت پڑتی اس کپڑے کو، تو ہم پانی نہیں ڈالتے تھے بلکہ جلتے ہوئے تندور میں اسے لٹکاتے، وہ آگ میل کچیل کھا جاتی مگر اس کپڑے کو مس نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسے رسول اللہ کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ تاجدار مدینہ نے اپنے ہاتھ اس سے صاف کی، آگ اسے پکڑتی نہیں ہے۔ وہ روٹیوں کا بڑا مشہور واقعہ بھی سنا، وہ رسول اللہ نے روٹیاں لگائی تندور میں، ساری پک گئی مگر اس روٹی کو آگ نے ہاتھ چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ کا جسم ہے، رسول اللہ کی عظمت ہے، لگائیے اپنے پر، بیدار کیجئے، اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ اب میں اپنے منظر سے ایک محبت میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدموں میں ہیں، حضور کے نالین، حضور کے تلووں کو مس کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی قدموں میں ہیں، یہ محبت کی نظر ہے، قدموں میں ہیں، حضور بیدار ہیں، اور حضرت جبرائیل ابھی بھی قدموں میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے مخاطب کر کے گویا یوں کہا، جبرائیل علیہ السلام آقا بیدار، کھڑے ہو جائیے۔ مقصود آقا کو بیدار کرنا تھا، آقا کو اٹھانا تھا، آقا اٹھ گئے، اب آپ بھی اٹھ جائیے۔ گویا فرمانے لگے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، میرے آقا کی تلیاں سب سے اعلیٰ اور بلند ہیں۔ حضور بیدار ہو گئے، جی کیا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی حکم، کوئی آیت، کوئی پیغام اللہ کا کیا ہے؟ سنا دیجئے۔ عرض کرنے لگے، آقا آج کوئی پیغام لے کر نہیں آیا، کوئی آیت لے کر نہیں آیا، کوئی حکم لے کر نہیں آیا۔ فرمایا پھر کیوں آئے؟ عرض کرنے لگے، آپ ہی کو لینے آیا ہوں، آج تو میں نے آپ کو ہی لے کر جانا ہے، آج تو آپ نے ہی میرے ساتھ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں تک کوئی نہیں گیا، وہاں تک جانا ہے جہاں کسی کا تصور اور خیال بھی نہیں جا سکتا، اللہ آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر لایا گیا، صحیح احادیث میں یہ واقعات، حرم کے اندر لایا گیا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، سینہ مبارک کھولا گیا، کھولنے کے بعد آپ کا دل مبارک اندر سے نکالا گیا، دل مبارک اندر سے نکالا، اور سونے کا ایک تشت لایا گیا، جنت کا سامان ہے سارا۔ دل کو رکھنے کے بعد اس کو کھول کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اس کے اندر انوارات اور تجلیات کو ڈالا گیا، علوم و حکمت کو ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سینے مبارک میں دل کو رکھ کر وہاں سے پھر سی دیا، حضور کا دل پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ شک صدر کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا ہے، 4 مرتبہ آپ کا دل نکالا گیا ہے، 4 مرتبہ۔ یہ شک صدر کیوں ہوا؟ کہ ایسے سفر پہ جانا ہے جہاں تک کوئی نہیں گیا، اور ایسی تجلیات کو دیکھنا ہے جو کوئی دیکھ نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، خالق میں دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اب جس سے جتنی باتیں ہوں تو پھر دیکھنے کی تڑپ بھی بڑھتی ہے، کیا میں دیکھ ہی لوں؟ کیونکہ وہ کوہ طور پہ جاتے، باتیں ہوتی، اللہ سے کلام ہوتے، تو وہ اتنا شوق بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، یا اللہ
باتیں تو کرتا ہوں، آواز بھی سنتا ہوں، دکھا بھی دیجئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ اپنی تجلی ہی دکھا دیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ میرے کلیم لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو کچھ محبتیں ہوتی ہیں، محبت کا تعلق ہے، قربت ہوتی ہے۔ اللہ کے کلیم تھے، پھر عرض کی نہیں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دکھا دیجئے۔ فرمایا یہ طور پہاڑ ہے، یہاں ہلکی سی تجلی ڈالوں گا، ہلکی سی تجلی، پوری نہیں، معمولی سی تجلی۔ اگر یہ پہاڑ اسے برداشت کر سکا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ قرآن میں اللہ نے معمولی سی تجلی ڈالی، وہ حصہ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اس تجلی کو نہیں دیکھ سکے، پہاڑ کو ٹوٹنے کو نہیں دیکھ سکے۔ جب بیدار ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم میں نے کہا تھا نا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی انوارات، ایسی تجلیات، اور اللہ نے وہاں عرشوں پہ بلا کے اپنے حبیب سے ملنا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے، جنت بھی دکھانی ہے، جنت کے نظارے دکھانے ہیں، بہت دور تک لے کر جانا ہے۔ اس لیے دل مبارک کو کھول کر اندر نورانی تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت کو ڈالا گیا۔